بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات انا یا غصہ کی وجہ سے رشتہ داروں، بہن بھائی، سسرالیوں، سمدھیوں سے لا تعلقی قائم کرنا درست ہے، جبکہ بات چیت میں دونوں طرف سے کوئی بھی پہل نہ کرے، اور ان وجوہات کی وجہ سے بچے بھی جبکہ اپنے گھروں میں خوش ہیں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، لا تعلقی کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی شخص اسلام سے لا تعلق ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، پھر مسلمان کا اس سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا سوائے ایک دعوت کے رشتے کے، دین سمجھانے کے لیے اس کے پاس جا سکتا ہے۔ باقی دوستی، تعلق، جب تک ایمان ہے تو دوستی بھی ہے۔ ایمان والے بندے کی دوستی ایمان والے کے ساتھ ہے۔ ابن خزیمہ اور ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بنا، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بنا۔ تو جب رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو ان کے ساتھ لا تعلقی قائم کرنا، رشتہ توڑنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر 3 طرح کے انسانوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو بالکل پکے کافر ہیں، دوسرے وہ جو خالص ایمان والے ہیں، تیسرے وہ جو کفر اور ایمان کے درمیان چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہیں تو کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، کافروں کے پاس جائیں تو کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، منافق۔ تو منافق کی صفت بیان ہوئی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو صلہ رحمی کا، رشتہ داری ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نفاق والے لوگ اس کو قطع کرتے اور توڑتے ہیں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ جو عام طور پر نکاح کا جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ لیتے اور دیتے ہو۔ والارحام، جب رشتہ تمہارا قائم ہو جائے تو والارحام، رشتہ داری کے ٹوٹ جانے سے بچ جاؤ۔ تو خطبہ نکاح میں بھی یہ آیت پڑھ کر نکاح کرتے وقت صلہ رحمی کا درس دیا جاتا ہے، رشتہ داری کے ٹوٹ جانے سے بچاؤ کا درس دیا جاتا ہے۔ اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جو نکاح کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی بڑی عزت اور بڑا اکرام رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنی بیٹی آپ کے گھرانے میں بیاہ دی ہے تو ان کا اکرام کرنا اور ان کی عزت کرنا آپ پر لازم ہے۔ ایک مثال سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بیوی کا نام جویریہ بھی ہے، بہت خوبصورت تھیں۔ تو جب ایک جنگ ہوئی تو یہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، ان کا قبیلہ پورے کا پورا 100 کے قریب افراد تھے، قیدی ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ تو وہ جب قیدی ہو کر آتے ہیں، اسلام ان کو غلام سمجھتا ہے اور وہ مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جویریہ ہے یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اپنے کنبے کی آزادی کی سفارش کرنے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ پیشکش دے دی کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتا ہوں. وہ راضی ہو گئی. جب نبی علیہ السلام نے جویریہ کے ساتھ شادی کر لی، صحابہ کو پتہ چلا جویریہ تو ام المومنین بن گئی ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی جس جس کے پاس جویریہ کے قبیلے کا شخص بطور غلام موجود ہے اس کو آزاد کر دو. اس لیے حاذہ اسحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول پاک کے سسرال والے ہیں. تو اتنی عزت اور اکرام دی، جو قیدی ہو کر آئے پورا قبیلہ صحابہ نے آزاد کر دیا. یہ اس رشتے کا احترام اور اس کا مقام ہے. تو جب رشتہ قائم ہو گیا ہے، پھر بالخصوص بچے بھی ہو گئے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں کی تباہی کا سامان کرنا، لڑائی جھگڑے جو تفریق کے اوپر جن کا نتیجہ نکلتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.